السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 22واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 21 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے دیگر برائیاں چھوڑنا آسان ہو جاتی ہیں۔ حکمت خیر کثیر ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت یہ تھی: شرک نہیں کرنا، والدین سے حسن سلوک، رائی کے برابر عمل بھی سامنے لایا جائے گا، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، مصیبت پر صبر اور تواضع اختیار کرنا، چال اور ڈھال میں اعتدال اختیار کرنا۔ نیک اعمال کرنے والوں کی آنکھیں ایسی جنت سے ٹھنڈی کی جائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہے۔ علم آگے نہیں پھیلتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ لوگ کتابوں سے زیادہ، لیکچر سے زیادہ دوسروں کو بطور رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، پھر جب وہ دوسروں کے عمل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو لینا اور کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ علم کو صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے، اسے آگے کی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ 22واں پارہ۔ کل کے پارہ 21 کے آخر میں سورہ احزاب کی کچھ آیات تھیں۔ سورہ احزاب کی باقی آیات پارہ 22 کے شروع میں ہیں۔ آیت نمبر 31 میں ہے: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو ازواج مطہرات سے ہی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات میں فرمایا کہ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے جس طرح تمہارے لیے گناہ پر عذاب دگنا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور نیک عمل کرنے پر ثواب بھی دگنا ہے۔ تو ازواج مطہرات جو ہیں وہ امت کی بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ انہیں دیکھ کر اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا، اور اگر انہیں دیکھ کر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی ان کے حالات پڑھ کر، ان کی سیرت پڑھ کر، تو اس کا ثواب بھی انہی کو ملے گا۔ آگے آیت نمبر 32 سے 34 میں ازواج مطہرات کو ان کا خصوصی مقام یاد دلا کر اہم ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، لہٰذا ان کے توسط سے یہ ہدایات تمام مسلمان خواتین کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہٰذا صرف سیدھی بات کرو۔ تو مسلمان خواتین کو نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو لہجے میں نرمی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور صرف وہی بات کی جائے جو ضروری ہے، اور ایسا نہ ہو کہ لہجے کی نرمی سے کسی کا دل جو ہے وہ کسی خاتون کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے۔ بعض اوقات خواتین کو مردوں سے کوئی ضرورت کی بات کرنی پڑتی ہے، کوئی لین دین کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اہم امور ڈسکس کرنا ہوتے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں، کوئی دینی مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں ان لمٹس کو کراس نہیں کریں۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں جو ہمارے لیے فتنے کا باعث ہو یا کسی دوسرے کے لیے مشکل کا باعث ہو۔ اسی طرح جب بات کریں تو کوشش کریں کہ ہنسی مذاق اس میں نہ ہو، اور ایسا انداز نہ ہو کہ جیسے ہم خواتین آپس میں ایک دوسرے سے فرینکلی بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ضرورت کی بات کی جائے اور ایک معقول اور معروف انداز ہو کہ کوئی بھی دیکھنے والا کسی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ آگے بتایا گیا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ عورت کا اصل دائرہ کار جو ہے وہ اس کا گھر ہے۔ پورے وقار کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں رہا جائے اور انتہائی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، یعنی بچوں کی پیدائش اور گھر کی دیکھ بھال، وہ گھر میں رہ کر ہی زیادہ
بہتر طور پہ کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے عورت کا گھر میں رہنا اور گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی، گھر اس کے لیے جیل خانہ بنا دیا جائے، یا یہ کہ گھر سے نکلنا اس کے لیے کوئی جرم ہے۔ وہ نکل سکتی ہے، لیکن اس کے نکلنے کے لیے پھر کچھ اصول اور قاعدے بتائے گئے۔ تو ان رولز اور ریگولیشنز کو نوٹ کر لیں، ان کو فالو کیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ جب وہ نکلے تو اپنی زیب و زینت کو چھپا کر نکلے، کیونکہ اہم چیزوں کو ہر ایک کے سامنے نہیں دکھایا جاتا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ تو کہا گیا کہ جب تم باہر نکلو تو ایسا نہیں کہ تم بازار کے مقابلے میں نمایاں خاتون نظر آ رہی ہو، کہ تمہارے بال، تمہارے کپڑے، زیب و زینت یعنی میک اپ اور جوتا، ہر چیز پورے بازار کو تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکلو تو سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اور اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ۔ اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر نکلو۔ عورت کے لیے دھیمی چال چلنا، دھیمے انداز میں اٹھنا بیٹھنا، دھیمے انداز میں سب کچھ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا یعنی دور جاہلیت میں، عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، وہ ہر طرح کی زیب و زینت اور نمائش کے ساتھ بازاروں میں نکل جاتی تھی۔ تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ تم دور جاہلیت کی روایات نہ اپناؤ، تم اسلامی طریقے کو اپناؤ اور ایک باوقار انداز اختیار کرو۔ یاد رکھیے، کسی بھی مسلمان عورت کا تبرج کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ تبرج کا مطلب ہے کھل کر، ابھر کر، نمایاں ہو کر سامنے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو، وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو اور وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی پھرے۔ تو مثال اس لیے بیان کی گئی کہ مثلاً شوہر دوسرے ملک گیا ہوا ہے کچھ کمانے کے لیے، جاب کے سلسلے میں، کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں، یا اسی ملک میں کہیں اور باہر ہے، اور عورت جو ہے وہ پیچھے اکیلی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی پھرے، یعنی وہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو اعاں کرے۔ عورت کا امتحان مختلف ہے مرد کے امتحان سے، اور عورت کا امتحان اس کے حیا اور پردے کے حوالے سے بھی ہے۔ یاد رہے، عورت کو ضرورت کے تحت حدود کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا، زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم کے لیے بھی، سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ باہر نکلنے کی صورت میں شرم و حیا، پردے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ آگے بتایا گیا، باقاعدگی سے نماز ادا کی جائے، شرعی قواعد کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تو عورت کی جو حیا ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر اس کو رکھ کر باہر نکلنا چاہیے، کہ وہ پورا اس طرح سے سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی ہو کہ وہ کسی کے لیے بھی ایک دعوت نظارہ نہ بنی ہوئی ہو، اس کی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی ہو، اپنی خوبصورتی کو اس نے چھپانا ہے۔ تو زندگی میں ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کیا جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ آیت نمبر 35 میں مسلمان عورتوں مردوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ آیت 35 کا ترجمہ ہے، یقیناً جو مرد اور عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنی، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا جائزہ لیں، ان صفات میں کون سی ایسی چیز ہے جو ابھی تک ہماری عادت نہیں بنی؟ یہاں آخری خوبی جس کا ذکر کیا ہے گیا ہے وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں،
یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر باہر کر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں۔ یاد رکھیے، اللہ کے ذکر سے بخشش ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے، ہم بھی خوب خوب تیرا ذکر اور شکر کرنے والے بنے۔ آیت نمبر 37 سے 39 دور جاہلیت کی ایک گمراہی کی اصلاح کر رہی ہے۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی شخص کا منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ شخص اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن اس روایات کو توڑنا چاہتا تھا۔ ان آیات نے واضح کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کی بیوی بہو ہے، لہٰذا متعلقہ یا بیوہ ہونے کی صورت میں اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ جب سورہ احزاب کی آیت 4 میں اس کی ممانعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کیا اور ان کی دلجوئی کے لیے اپنے خاندان کی خاتون یعنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش کا ان سے نکاح کر دیا۔ ان دونوں میں موافقت پیدا نہ ہو سکی تو نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ جب حضرت زید طلاق دے چکیں گے تو پھر آپ ان سے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو شادی کرنے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بات جو ہے یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یعنی وہ متعلقہ ہو یا بیوہ ہو شادی کی جائے۔ وہ عرب کے لوگ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لہٰذا حضرت زینب سے نکاح کر کے ثابت کر دیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں استخارہ نہ کر لوں جواب نہیں دے سکتی۔ انہوں نے استخارہ کیا، اتنی دیر میں اللہ نے ان کا نکاح آسمانوں پر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے۔ اس طرح کا نکاح کرنا اور یہ ساری سچویشن ایک حکمت کے تحت پیش آئی تھی تاکہ ایک رسم کو توڑا جائے۔ رسم و رواج کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ رسم ایسی بری تھی کہ اس معاشرے کے اندر اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں توڑتے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد حکم دیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں۔ اب آگے آیت نمبر 40 میں ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے باپ نہیں تھے تو اس لیے کوئی بھی آپ کو تانا نہیں دے سکتا تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اور یہاں اس آیت میں یہ کہہ دیا گیا کہ زید ہی نہیں وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، لیکن یہ سب بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو اس لیے آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے اور دجال ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس آئیں گے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ الگ سے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔
کوئی انسان اپنے آپ کو نبی یا رسول بتائے وہ جھوٹا ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آیت نمبر 41 اور 42، ان آیات میں ذکر کی فضیلت اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ ان آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور صبح اور شام اس کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ تو نماز ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے اور جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے اور جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں اللہ کا ذکر شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی ذکر ہی کی قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ آیت 53 سے 54 میں ہے ترجمہ، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو، البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام گھر تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے رہے۔ اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ حیا اور اخلاق کی وجہ سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں پر دعوت کے آداب بھی باقاعدہ بتا دیے گئے کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، پہلے سے جا کر وہاں نہیں بیٹھو۔ کیوں نہیں بیٹھو؟ وہ گھر والا پریشان ہو سکتا ہے کہ بھئی میں کھانا پکاؤں، کچن کو دیکھوں یا مہمان کو دیکھوں۔ تو مہمان کو چھوڑتا ہے تو وہ برا بھی لگتا ہے، کچن کو چھوڑتا ہے تو پھر کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ بھی برا لگتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بلائے تو ٹائم پوچھیں کہ کس وقت آئیں، اسی ٹائم پر جائیں، پہلے سے جا کر نہیں بیٹھیں۔ یہ نہیں کہیں کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ نماز ہی پڑھ لوں، یہیں آرام کر لوں۔ جب تک آپ کا ٹائم بھی ہو جائے گا، بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے اور دوسرے کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ یہاں دوسرا حکم یہ تھا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ، باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو۔ تو کھانا کھاتے ہی گھروں کو اپنے اپنے واپس چلے جاؤ، کیونکہ بعض لوگ جب ان کو کھانا مل جاتا ہے، پیٹ بھر لیتے ہیں، تو پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت سارا جو وقت ہے وہ اہل خانہ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ آلریڈی پہلے سے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، انہیں کچن بھی سمیٹنا ہے، گھر کو بھی نارمل روٹین پر لانا ہے، صبح کام پر بھی جانا ہے، بچوں کو بھی سونا ہے۔ تو ایسی صورت میں خاص طور پر رات کی اگر دعوت ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ اپنی نماز لیٹ کریں اور نہ دیگر لوگوں کی۔ اور بعض لوگ تو بہت لیٹ نائٹ تک بیٹھے رہتے ہیں، تو رات دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دیر سے سونے سے فجر کی نماز بھی جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور خاص حکم دیا گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے، محرم مردوں کے سوا آپ کے گھر کوئی نہ آئے، جس سے بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، خواہ کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہو یا کوئی بات یا دینی مسئلہ پوچھنے کی بات ہو، یعنی ازواج مطہرات کے سامنے نہ آئے اور ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو۔ جب یہ آیات اتری یعنی پردے کے احکامات اترے تو فوراً ہی اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا، بیٹے ٹھہر جاؤ،
تمہارے جانے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے نہ ہوں، یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ آگے آئے 56 میں درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت آ رہی ہے کہ درود و سلام کی کیا فضیلت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوری رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نعمتیں اور رحمتیں فوراً آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ! ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس لیے درود پڑھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ درود سے آغاز کرنے سے دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ درود پڑھنے سے روز قیامت شفاعت رسول کی سعادت نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہوگا۔ موت سے پہلے بندے کو بشارت جنت مل جانے کا سبب ہے۔ درود شریف سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دعا کرنی چاہیے، تو درود شریف کی کثرت کر دیں، تو ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ یاد رہے، درود شریف کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر، بیٹھ کر، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کسی بھی وقت انسان درود پڑھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آیت 59 میں ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو امہات المومنین کے ساتھ تمام مومن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد ہے جس سے چہرے کا پیشتر حصہ بھی چھپ جائے، کیونکہ اوپر سے لٹکانے کی بات ہے۔ تو آپ کسی بھی چیز کو اوپر سے جب ڈھانکتے ہیں تو کیسے ڈھانکیں گے؟ یعنی جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہیں نکلیں، بلکہ اوپر سے ایک اور ڈریس ڈالیں جو کہ ڈھیلا ہو، کھلا ہو، سادہ ہو، جو گھر کے ڈریس کی زینت کو چھپائے یا آپ کے فگرز کو چھپائے۔ ابتدائی دور میں کیونکہ زندگی بہت سادی تھی، کپڑے بھی سادے ہوتے تھے، عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھیں، تو اس لیے چادر کا ذکر ہوا، مطلب ان کے لیے ان کی چادر ساری زینت کو چھپانے کے لیے کافی ہو جاتی تھی، اور چادر آج تک معروف چیز ہے۔ لیکن بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن بنانے شروع کر دیے، زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی، تو صرف چادر اوڑھ لینے سے وہ سب کچھ نہیں چھپتا۔ تو دل میں تقویٰ ہو تو انسان ہر چیز کا اس کو حل مل جاتا ہے۔ تو جب سب کچھ اس چادر سے نہیں چھپتا تو پھر اس چادر کو سی کر جلباب بنا لیا گیا، جس کو عبایا کہتے ہیں۔ اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے فگرز نظر آئیں، اس کو اتنا ڈیکوریٹو نہیں ہونا چاہیے۔ امہات المومنین نے جب پردے کے احکامات سنے اور یہ آیات نازل ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں، ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوئی ہوتی تھیں، جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتے تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وی آر مسلمز، ہم مسلم خواتین ہیں، تو ہماری خوبصورتیاں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، تو اپنی خوبصورتیاں سر سے پیر تک چھپا کر باہر نکلیں۔ آیت نمبر 70 میں بات کرنے کے مینر سکھائے گئے ہیں۔ آیت 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف اور سیدھی کیا کرو۔ صاف اور سیدھی بات سے مراد یہ ہے کہ ہیر پھیر نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، سچی بات کرو، عدل کی بات ہو، درست طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ ہر معاملے میں انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے اور جو دل میں ہو ایک دم منہ سے نکال کے دوسروں کے منہ پہ دے مارے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل پر مبنی بات ہو، سچی بات ہو۔ اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور صحیح سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ یہاں انسان کی زبان کی درستگی کی بات ہوئی ہے، کیونکہ انسان کی زبان درست ہو تو اس کا دل بھی درست ہوتا ہے، اور دل درست ہو تو باقی سارے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے سیدھی صاف بات کرنی ہے۔ سورہ سبا آیات 10 سے 11 میں اللہ کی حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ آپ کو نبوت عطا ہوئی، بادشاہت عطا ہوئی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے۔ آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھیں۔ اللہ نے لوہے جیسی دھات کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ وہ کس طرح چاہتے اس کو مطلوبہ شکل میں ڈھال کر جنگی ضرورت کے لیے ہتھیار اور خاص طور پر زرہیں بناتے۔ ایسی زرہیں جو جسم کی حفاظت تو کرتی تھیں لیکن ان کے جوڑ مجاہد کی حرکت میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ اللہ نے انہیں زبور عطا کی تھی، اچھی آواز دی تھی جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تھے، تو ان کے اس خوبصورت آواز کو سن کر پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اڑتے پرندے ٹھہر جاتے، وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس کو چاہے جس چیز سے نواز دے۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے۔ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ ہوا کے دوش پر ان کا تخت آدھے دن میں اتنی مسافت طے کرتا تھا جتنی مسافت عام سواریوں پر ایک ماہ میں طے کر پاتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، ان کے ذریعے انتہائی طاقتور جنات ان کے اختیار میں دے دیے گئے تھے۔ وہ ان جنات سے عمارات کی تعمیرات اور ان پر نقش و نگاری کا کام لیتے تھے۔ یہ جنات ایسے بڑے بڑے برتن بنا دیتے تھے جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پانی پیتے تھے، اور وہ رزق کے لیے ہوتے تھے وہ برتن، اور ایسی بڑی بڑی دیگیں بھی تھیں جن میں لشکروں کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ عنایات حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس لیے کی تھی تاکہ وہ اور ان کا پورا خاندان اللہ کے دین کی نصرت و نفاذ کے لیے سرگرم عمل رہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو ہم اللہ کے دین کے لیے کس طرح استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم سے سوال ہوگا۔ آیت 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 14 ہے، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ تو سلیمان علیہ السلام جنوں کی نگرانی کر رہے تھے جو ایک تعمیری کام میں مشغول تھے۔ وہ اپنے عصا کو زمین پر ٹکا کر کھڑے تھے۔ وہ کھڑے رہے۔ ان کی اس حال میں وفات کا کسی کو علم نہ تھا۔ جب عصا کو دیمک نے ان کے عصا کی لکڑی کو نیچے سے کھا لیا اور عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام گرے تو جنوں کو پتہ چلا کہ ان کی روح جا چکی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں مشہور ہو گیا کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے یہ بات واضح کر دی اور اس عقیدے کا فساد جو ہے اس کو کلیئر کر دیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے کاموں میں نہ لگے رہتے، کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی اور ان سے کام لے بھی نہیں سکتا تھا۔ بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں تو اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن غیب نہیں جانتے، الا یہ کہ جا کر کوئی چیز دیکھ کر مشاہدے میں ہو تو اس جگہ پہنچ جائیں تو اور بات ہے، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا درست نہیں، کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اوپر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی سنگن لے کر آتے ہیں اور پھر کاہن کو، نجومی کو، جادوگر کو بتاتے ہیں اور وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں بات کو عام کر دیتا ہے۔ آیات 15 سے 19 میں قوم سبا کی اللہ تعالیٰ کے 2 احسانات کے حوالے سے ناشکری کا ذکر ہے۔ سبا وہی قوم تھی جس کی طرف ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس جو تھی وہ منسوب ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔
آج کل یمن کے نام سے علاقہ معروف ہے۔ یمن بہت خوشحال ملک تھا، بری اور بحری تجارت میں بھی بہت زیادہ ممتاز تھا، زراعت اور باغبانی میں بھی بڑا نمایاں تھا۔ یہ دونوں چیزیں ہی یعنی تجارت اور زراعت یہ کسی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو گرو یور سیلف، ان چیزوں میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ کر شہر میں آتا۔ انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ بند جو ہے وہ درمیان میں باندھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ پھر باغات بھی لگے ہوئے تھے۔ پانی کا رخ بھی ان کی طرف ڈالا ہوا تھا، اس کی وجہ سے خوب پھل اور پھول اور بہت کچھ اگتا تھا، یعنی انہیں پھر پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جائے تو انہی کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے، وہی نعمت بلا بن جاتی ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں، ہم نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی، نعمت اللہ کی استعمال کی لیکن اعمال اللہ کی نافرمانی والے کیے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات اجاڑ دیے، اب ان باغات کی جگہ ایسی جھاڑیاں پیدا ہو گئیں جن میں میوے کڑوے اور انتہائی کم مقدار میں تھے۔ اللہ ہمیں اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری کی روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سورہ فاتر۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ آیت نمبر 1 میں سورہ فاتر کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمیں بتا دی کہ ان میں بھی درجات ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور ان کے پروں میں بھی طاقت ہوتی ہے، بہت زیادہ طاقت۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑا کر دیا تھا جس سے پانی ابل آیا۔ اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے پر کے ایک کونے سے اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا تھا، آسمان تک لے گئے تھے اور واپس پٹک دیا تھا، جس سے قوم تباہ ہو گئی۔ آیت 10 میں آتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی دے گا تو ملے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو منادی کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہوں اور فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی آیت میں بتایا گیا پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ پاکیزہ کلمات کون سے ہیں؟ اچھی باتیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، تسبیحات، ذکر اور نیک عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیں خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو، عمل اوپر لے جائے گا ان کو۔ گویا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ مند ہے یا زیادہ فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرے، کیونکہ ذکر کرتا رہے اور اگر عمل ہی اچھے نہیں ہیں تو اس ذکر کو اوپر کون لے کے جائے گا؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا وظیفہ کر لیا، وظیفہ کام نہیں آیا، لیکن کبھی سوچا کہ وظیفے کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے، وظیفے کے ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں، صرف وظیفے کر کے باقی لوگوں کی حق تلفیاں نہیں کرنی۔ یعنی اگر ہماری بہت سی مشکلات کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ ہوتی ہے کہ ہم پابندی نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اس سے گھروں میں نحوست ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر ہم نمازیں پڑھنے کے بجائے وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کا اثر نہیں ہوتا تو دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔
تو نمازوں کے ساتھ صبح شام کے اذکار اور عمل صالح، تو اپنا حق چھوڑ دیں لیکن دوسروں کے حقوق ادا کریں، اللہ کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں، لوگوں سے ریٹرن اچھا اخلاق چاہنے کے لیے نہیں، وہ تو اللہ ان کے دل میں ڈال ہی دے گا۔ ہم نے اللہ کے لیے اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا ہے، یہ ہے احسان اخلاق، یہ ہوتا ہے محسنین کا رویہ۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے والا بنا دے، ہم نیکیوں میں ریس لگائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ تو وارث بننے والے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، ظالم جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ان کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ نمبر 2، جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں۔ اور نمبر 3، جن کے نیک اعمال ان کی برائیوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں دوڑنے بھاگنے والا بنا دے، صبح اور شام، آمین۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں بتایا گیا، جو لوگ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا۔ ان باغات میں ان کی عزت افزائی سونے کے کنگن اور شاندار موتیوں کے ہار پہنا کر کی جائے گی، انہیں ریشم کے نفیس لباس پہنائے جائیں گے، اور وہ جذبات شکر کے ساتھ پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہر دکھ اور غم سے نجات دی، ہمیں اپنے فضل سے ایسا گھر ہمیشہ کے لیے عطا کیا جہاں نہ بھوک ہے، نہ افلاس کا اندیشہ ہے، اور نہ ہی کوئی مشقت دیکھنی پڑتی ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بہت ہی درگزر کرنے والا اور نیکیوں کا قدردان ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی نعمتیں عطا فرمائے، ہمیشہ کی نعمتیں، آمین۔ آخری آیت میں ہے، آیت نمبر 45 میں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے جرائم کی فوری سزا نہیں دیتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو زمین پر کوئی جاندار نہیں بچتا، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے، اور وہ گناہوں پر فوری پکڑ کے بجائے مہلت دیتا ہے، البتہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو دیکھ لیتا ہے، یعنی انہیں ان کے جرم کی سزا دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانیوں کی روش سے محفوظ فرما۔ اب آگے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین، آیت نمبر 11 ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم۔ ترجمہ، آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو اس کے ذکر قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری، بخشش اور اجر کریم ہے جو رحمان سے غائبانہ ڈریں اور اس قرآن کی پیروی کریں۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اللہ ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے بچا لے۔ آیت 12 میں ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ گئے، اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے اعمال تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، یعنی نیکی یا برائی کے اثرات، وہ دنیا میں اچھائی یا برائی کا سبب بنتے ہیں۔ ہم نے اچھا کام کیا اور ہمیں دیکھ کر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کو بھی اسی طرح برا کام کیا اور آپ کو دیکھ کر کسی نے برا کام کیا تو اس کو بھی گناہ ملے گا اور آپ کو بھی۔ آگے آیت نمبر 13 سے 19 میں ماضی کے کی سبق آموز داستان ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، بستی والوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ نے مدد کے لیے ایک اور رسول بھیج دیا۔ قوموں نے رسولوں کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم سب ہماری طرح کے انسان ہو، اور اللہ کسی انسان پر اپنا کلام نازل نہیں کرتا۔ رسولوں نے یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری تم سے حق کو قبول کروانا نہیں بلکہ تم تک صاف حق پہنچا دینا ہے۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے یا پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تم پر مصائب تمہارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، تم محض اس لیے ہماری مخالفت کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں عقائد اور اعمال کی خرابی کو ہم نے واضح کر دیا کہ ہم تمہیں اصلاح کی طرف دعوت دیتے ہیں،
اور پھر آگے آیت نمبر 20 سے 25 میں ہے، رسولوں کی دعوت کے جواب میں بستی والے گستاخیوں اور دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے اور قریب تھا کہ وہ رسولوں کے خلاف کوئی مجرمانہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتے۔ ایسے میں بستی والوں میں سے ایک مرد مومن بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے باغ پاس بندے ہیں جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، ان کے سیرت و کردار میں کوئی قول اور فعل کا تضاد نہیں۔ یہ قصہ ابھی باقی ہے جو ہم کل انشاءاللہ پارہ 23 میں سنیں گے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 22 مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور انہیں قبول بھی فرما لے اور ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔